رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، آپ نے یہ اپنی خلافت کے دور میں یہ ارادہ کیا کہ عورتوں کی مہر 40 درہم رکھ دی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں. ایک عورت کھڑی ہو گئی منزل میں، آپ کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا. آپ نے ایسا سوچا تھا کہ میں فکس کر دوں مہر، اور نہیں، آپ کو حق نہیں ہے مہر وغیرہ کے بارے میں. ارے کیوں ایسا بول رہی ہو؟ انہوں نے آیت پیش کر دی کہ آیت ہے کہ ان اتیتم احداہن قنطارا، کہ اگر تم نے کسی اور دوسری جگہ شادی کر رہے ہو، اس کو بہت کچھ مال دے دیا ہے، تو اب تمہیں حق نہیں کہ اس میں سے کچھ لے سکو. یہ قرآن کی آیت پیش کر دی. وہاں تو قرآن نے مہر فکس کرنے کا کوئی بالکل چھوٹ دی ہے، جتنی چاہے مہر دے دو. تم کون ہوتے ہیں، آپ کون ہیں بول کے اس میں مہر فکس کریں؟ ارے حضرت عمر کہا کہ کہتے ہیں بھرے مجمع میں کہ عورت نے صحیح کہا اور مرد سے یعنی مجھ سے غلطی ہوئی. یار کیا یہ کون لوگ تھے؟ فوراً رجوع. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی آیت یاد نہیں تھی کہ یا آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی. کچھ اور مسائل ہوں گے، کچھ اور باتیں ہوں گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دلائل آنے کے بعد اگر ہم سے ثابت ہو جائے کہ ہم غلطی پر تو فوراً اپنی بات سے رجوع کر لینا، اپنی بات کو، اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا. یہ صحابہ کا طریقہ ہے. یہ ہٹ دھرمی کرنا یہ صحیح نہیں. حضرت اب نہیں پتا، اس میں تو بہت کچھ ہے کہ بھائی نہیں پتا. بڑے بڑے حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے 40 سے زیادہ مسائل پوچھے گئے، غالباً 48 مسائل پوچھے گئے. تو آپ نے 32 کے بارے میں کہا مجھے نہیں پتا، لا ادری. یہ کیا ہے؟ یہ کیا مطلب؟ ذرا بھی یہ تھا ہی نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے والی بات جہاں آئی وہاں گئے. جو کچھ ہے اللہ کی طرف. امام قرطبی نے تو کافی کچھ لکھا ہے کہ وہ اس دور میں تھا. علماء نے اپنے، یہ حضرت مالک کا حال ہے کہ آپ نے کہا کہ اپنے اصحاب کو جو آپ کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں انہیں سکھاؤ کہ یہ لا ادری کہنا سیکھیں. انہیں تعلیم دو کہ جو نہیں پتا فوراً بولو لا ادری نہیں پتا مجھے. فوراً بولو کہ نہیں بولیں گے تو پھر غلط مسائل بتا دیں گے. ان کے اندر یہ وراثت کے طور پہ چھوڑ کے جاؤ کہ جو نہیں پتا فوراً بولے نہیں پتا. تو امام قرطبی نے اس پر کافی کچھ لکھا کہ یہ اس دور میں تھا. اب تو اپنے دور کی بات کرتے ہیں. ہمارے دور میں تو اور معاملہ بگڑ گیا کہ علم کو تو صحیح طریقے سے سیکھ نہیں رہے، علم کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. آخرت کا خوف نہیں ہے، دنیا کی طلب ہے. اس دور میں کہا گیا کہ اگر صحیح تعلیم نہیں دی گئی تو علماء بھی بھٹکا دیں گے، بھٹک جائیں گے. تو ہمارے یہاں تو اور معاملہ بگڑ گیا. وہ اپنے دور کی بات کریں تو ہمارا دور تو کتنا برا ہے یار. ہمارا آج کا دور تو یہ تو کیا ہے. تو اس میں جب اگر ہم لا ادری کہنا نہیں سیکھیں گے، نہیں پتہ بولنا نہیں سیکھیں گے، تو پھر غلط مسائل بتائیں گے اور پھر کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی بات. تو اس لیے جو نہیں پتا فوراً بول دیا جائے کہ مجھے نہیں پتا. اور اگر کچھ بولا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو فوراً اپنی بتائی بات سے رجوع کر لینا. یہ صحابہ کا طریقہ ہے. دیکھیے یہاں پر حضرت مالک بن انس کے بارے میں 48 مسائل آپ سے پوچھے گا، آپ نے 32 کے بارے میں کہا مجھے نہیں پتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ صحابہ کی بات رہی. میں اب آپ کو آخری بات، ایک حدیث پاک آخری سنا دوں اس معاملے میں، اور اس گفتگو کو یہاں سمیٹتے ہیں. اور وہ آخری بات اور کسی کی نہیں، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ سب سے بری جگہ زمین میں کون سی ہے؟ میرے آقا فرماتا ہے لا ادری.
لا ادری حتی اسأل الجبریل، مجھے ابھی پتہ نہیں، میں جبریل سے پوچھتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام سے آپ نے ارشاد فرمایا پوچھا، جبریل کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں میکائیل سے پوچھتا ہوں۔ اب جب میکائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے بتایا کہ سب سے اچھی جگہ زمین میں، سب سے اچھا ٹکڑا دنیا میں مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہ بازار ہیں۔ اب اس پر مسجد بے شک انہیں قسم کھا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اچھی جگہ زمین کی مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود لا ادری کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، میں جبریل سے پوچھتا ہوں۔ جبریل کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، میں میکائیل سے پوچھتا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ حضور کو نہیں پتا تھا؟ آگے نہیں، یہاں پر آ جائیں گے، ارے یہ تو دیکھو تم بولتے علم غیب ہے، علم غیب ہے، حدیث سے ثابت ہو، حضور کو تو یہ بھی علم نہیں تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ شیطان وسوسہ لے کر آ جاتا ہے کہ علم غیب کی باتیں کرتے، حضور کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ سب سے زمین کا سب سے اچھا حصہ کون سا ہے، سب سے بری جگہ کون سی ہے، حضور کو یہ بھی نہیں معلوم تھا، معاذ اللہ۔ یہ صرف یہ ہے کہ یہ اپنی امت کو درس دینا، امت کو سکھانا کہ نہیں معلوم فوراً بول دو نہیں پتا، میں اور اپنے آگے والے کو پوچھتا ہوں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ حضور کو علم نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں صاف صاف روایات اور اقوال موجود ہیں اسلاف کے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ ایک روایت جو ہے، ایک قول یہاں پر میں انہوں نے بھی نقل کیا ہے، میں اسی کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تفسیر ساوی کا کی یہ روایت ہے، یسألونک عن الساعہ، اس آیت کے تحت آپ لکھتے ہیں انہ، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لم یخرج من الدنیا حتی اعلمہ اللہ بجمیع مغیبات الدنیا والآخرہ ولیکن امر بکتم اشیاء منہا۔ کیا کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دنیا سے تشریف نہیں لے گئے، اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام غیبی علوم عطا فرما دیے۔ ولیکن امرا بکتم شیئا منہا، ہاں کچھ چیزوں کے چھپانے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا، جیسا کہ قیامت وغیرہ کے بارے میں۔ تو یہ عقیدہ جو ہے کہ حضور کو علم غیب ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، اسلاف کا عقیدہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس کو، یہ شیطانی وسوسے کو کاٹ دیجئے، دور کر دیجئے۔ جو یہاں پر آپ نے لا ادری فرمایا ہے، وہ یقیناً اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، اور سب سے بڑی حکمت یہی سامنے آ رہی کہ اپنی امت کو سکھانا کہ نہیں پتا ہو تو فوراً بول دیجئے کہ مجھے نہیں پتا۔ جب میں بول سکتا ہوں نہیں پتا تو تم کیا ہو؟ میں آگے پوچھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ غلط مسائل بتانا، یہ خود بھی گمراہ ہونا، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا، یہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کرنا کیا ہے؟ جو پتا ہے فوراً بتائے، جو نہیں پتا بھائی مجھے نہیں معلوم، میں آگے پوچھ کر بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اپنی جھوٹی عزت کے پیچھے پڑ کر لوگوں کو گمراہ کرنے والی کوششیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہیں پر یہ بھی پتا چلا کہ اتنے بڑے اصحاب رسول، صحابہ کرام، جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، تو اس سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جاتی۔ کوئی بزرگ اگر یہ کہہ دے مجھے نہیں پتا، مجھے علم نہیں، تو اس سے ان کی شان گھٹتی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یار اس عالم کو تو پتا بھی نہیں، کائے کا عالم، یہ کائے کا مفتی ان کو معلوم، یہ غلط ہے۔
اگر کسی نے کہا نہیں پتا تو یہ تو اس کی شان ہے اور بڑھ گئی کہ اسے اتنی جلالت کے باوجود، اتنے علم کے باوجود اگر وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، میں دیکھ کر بتاؤں گا، پوچھ کر بتاؤں گا، تو یہ تو ان کے تو ہاتھوں کو چومنا چاہیے کہ اس قدر نام والے ہونے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ تو صحابہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، فرشتوں کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی نے کہا کہ میں کل بتاتا ہوں یا پوچھتا ہوں، ارے ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے یار، یہ کیا بیٹھ گئے مسجد میں امام بن کے، کیا یہ مفتی بن کے بیٹھ گئے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ سب۔ ہم کو وہ تھے کہ بس جو ہم نے پوچھا فوراً بتا دیں، ارے یہ کوئی انسائکلوپیڈیا لے کے تھوڑی بیٹھے ہیں، تمام کتابیں سامنے لے کر تھوڑی بیٹھے ہیں، ہوتا ہے آدمی دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، جو کچھ یاد ہوتا ہے فوراً بتاتے ہیں، نہیں پتا ہوتا دیکھ کر بتاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری طرف سے یہ ہونا نہیں چاہیے کہ ان کو کچھ نہیں پتا اور یہ آ کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں پر ان کے لیے سنت یہ ہے کہ نہیں معلوم تو فوراً کہہ دیں نہیں پتا، وہیں ہمارے لیے بھی طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی عزت میں کوئی کمی آنے نہ دیں۔ اور وہیں پر اس حدیث پاک سے یہ بھی آیا کہ سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ تب یہ نہیں کہ بازاروں میں جانا چھوڑ دو، اپنی قصب کے لیے جانا یہ بھی عبادت میں شامل ہے، پر جتنا ہو سکے جلد سے جلد بازار سے رخصتی حاصل کر کے مسجدوں کی طرف ہونا چاہیے، مسجدوں سے زیادہ دل لگانا چاہیے کہ سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ بازاروں میں پتہ ہے ہر طرح کے فتنے بازاروں سے ہوتے ہیں، بے ایمانی وہاں پر، جھوٹ وہاں پر، غیبت وہاں پر، ایک دوسرے سے سینہ کینہ وہاں پر، میرا مال بک رہا ہے اس کا کیوں نہیں، مطلب اس کا کیوں بک رہا ہے میرا کیوں نہیں بک رہا، وہ اس میں برائیاں، اس کا مال خراب ہے، یہ ہے وہ، سب طرح کی ہر فتنے بازار میں۔ پھر وہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے تو پھر چوریاں بھی بازار میں ہو رہی ہیں، پاکٹ مارے جا رہے ہیں، پھر وہ عورتوں کے ساتھ غلط واقعات ہوتے ہیں، سب کچھ بازار میں، ہر طرح کا فتنہ، برائی، شر بازار میں موجود ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، تو پھر اس میں تو سیدھی بات ہے، کوئی کچھ لب کشائی کر ہی نہیں سکتا، اور ڈھونڈے تو کیا کیا برائیاں اس میں بازار میں موجود ہیں۔ اب ہمارے اور بھی بازار دیکھ لیجیے آج کل کے جو دیکھ لیں کہ شیئر مارکیٹ وغیرہ، کیا کچھ نہیں ہوتا، سب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ سب سے بری جگہ بازار ہے، تو جانا چھوڑ دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کمائی، حلال کمائی کرنا یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اچھے سے کمانا چاہیے، اور جتنا جلدی ہو سکے مسجدوں کی طرف بڑھنا چاہیے، مسجدوں سے میں لگے رہنا چاہیے۔ تو یہ چند ایک باتیں اس تعلق سے تھی، میں نے عرض کی۔ کاش اللہ عز و جل ہمیں اسلاف کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی سنت، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، مسجدوں میں دل کو لگا دے، ہمارے مسجدوں والا بنا دے، اللہ والا ہم سب کو بنا دے پروردگار، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔